ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل صد احترام اہل علم، معزز محترم علماء کرام، قراء اعظام اور میرے انتہائی پیارے محترم طلبہ کرام اور معزز سامعین، حاضرین، مرد و خواتین، اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین اے اللہ سانو سارے صراط مستقیم تے چل دے رہن دی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لائی ہوئی تعلیمات تے بے عین ہی عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ آج میری اور آپ دی خوش قسمتی کہ آج ساڑی اس جامعہ رحمانیہ دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑے بچیاں نے اصح الخطب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح بخاری شریف مکمل کیتی ہے۔ ساڑیاں طالبات معززات بہنوں نے دھیاں نے بھی بخاری شریف دی آج مکمل انہوں نے تعلیم مکمل کیتی ہے بخاری شریف دی۔ اللہ رب العزت انہوں بھی اور اللہ دی کتاب قرآن مجید نو حفظ کرن والے نو بھی اور انہوں دے والدین نو بھی انہوں دی تعلیم و تربیت کرن والے اساتذہ کرام نو بھی اور جنہوں نے انہوں دی پرورش دا انہوں دے کھانے دا انہوں دی ضروریات دا مدرسے دے معاملین نے انتظام کیتا، اللہ سب دے اہل و مال دے اندر برکت عطا فرمائے اور آج دی اس محفل و مجلس نو اللہ سونا انہوں دے واسطے اجر عظیم دا سبب بنائے اور انہوں دے گناہ دی بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ میں نو وقت ملیا 40 منٹ تے میں ہون تو شروع کرنے نے۔ حضرات آج بخاری شریف مکمل ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت دے دیگر مدارس دے اندر بھی تقریب بخاری ہوندی اور دیگر تمام علوم پڑھان دے بعد آخری سال دے اندر بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، اس واسطے کہ اہل سنت والجماعت دے جتنے مدارس میں دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب دے نزدیک کے بعد مسلم ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ عالم فاضل نہیں کہلا سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھے۔ ہر علم حاصل کر لے، ہدایہ پڑھے، قدوریاں پڑھے، کنزاں پڑھے، تحاویاں پڑھے، جو مرضی آئے کرے، لیکن جب تک بخاری شریف نہ پڑھے میں توڑی بولی سمجھیں گا، ورنہ بخاری شریف کی عظمت تے سارے استاد اللہ ساتھدہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ نے بیان کر چھوڑی، لیکن انہوں نے علمی گفتگو عام آدمی نہیں سمجھدا، اہل علمی سمجھدے نے۔ اللہ رب العزت انہوں نے زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ حاسدین دے حسد تو محفوظ فرمائے۔ تو بخاری شریف سب دے نزدیک مسلم ہے کہ اس وقت تک کوئی علم دی سند دے قابل نہیں، عالم کہلا نہیں سکتا جب تک بخاری شریف نہ پڑھے۔ حضرات لیکن بخاری شریف دے اندر جو حدیث نے انہاں تے منو ان بے عین ہی ہر حدیث نو اگر تسلیم کردا ہے عملی طور تے تو صرف اہل حدیث کردا ہے۔ یہ اعزاز اہل حدیث نو حاصل ہے۔ تقریب بخاری سارے مناندے ہیں، سارے اپنے بچیاں نو بخاری شریف دی تکمیل تے مبارکاں دین کہ تو عالم بن گئے ہیں، لیکن نالے آخ دن پتر بخاری شریف پڑھیے تے اے نہیں کریں بھئی اپنی 7 سال دی محنت ضائع نہ کر، بمیں جڑی تینوں فقہ پڑھائی سے کہ جائیں بخاری دی حدیث پڑھ کے تو اہل حدیث نہ بن جائے۔ یہ نال نصیحت کرن گے ٹورن لیکن بخاری تو پڑھیے تو، لیکن پتر تہاڈی سمجھ وچ نہیں آندی، تساں ایں کرنا ہے بچیاں کچھ تانوں سکھایا ہدایہ قدوری دے اندر اسے تے قابو رہیا مت رفعیت دی حدیثاں اچھی آمین دیاں ویکھ کے تساں وہابی بن گئے۔ یہ اہل حدیث نو شرف ہے کہ نبی دی کوئی حدیث ہوئے اہل حدیث ہی نہیں جو اللہ کے رسول دی حدیث تے ایمان نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ عقل وچ نہ آئے، فہم و فراست وچ نہ آئے، دنیا دی سوچ دے اندر نہ آئے، پھر بھی اہل حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو حق سمجھ کے مانتے اور فقہاء دی اصطلاح دے اندر چونکہ علماء بھی بیٹھے نے، فقہاء کرام دی اصطلاح دے اندر
اس نو آکھیا جاندا ہے امر تعبدی. یہ الفاظ یاد کر لو، امر تعبدی. کہ حدیث مسئلہ ساری سمجھ وچ نہیں آندا پیا، لیکن اساں اس واسطے منیندے پے ہاں جو اساں ہیں نوکر اللہ دے، تے اس مالک دا حکم آ گیا ہے، وہ ساری سمجھ وچ نہ بھی ہوئے تاں وی اساں اس نو مننا ہے، کیونکہ اساں نوکر اس نو آکھدے نے امر تعبدی. تے اللہ دا حکم ہے اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. جدا تواڈے کنا تے آواز پے ونجے میرے یار محمد رسول اللہ دی، قال قال رسول اللہ دی، پھر ولا تولوا عنہ. اللہ فرماندے سنی نہیں کرنی، کنڈ نہیں کرنی، انہوں عقل دیاں کسوٹیاں تے نہیں پرکھنا، انہوں مولویاں دی چوکھڑ تے نہیں لے جانا، انہوں بابیاں دے دربار تے نہیں لے جانا، انہوں مولویاں دی سوچ تے نہیں لے جانا. جو تواڈے سامنے حدیث میرے پیغمبر دی آ گئی ہے، بعض پیغمبر دی آ گئی ہے، تو میرا نوکر ہے، امر تعبدی ہے کہ تینوں سمجھ نہیں آئی پھر بھی تو میرے محمد رسول اللہ دی بات نو مننا ہے، کیونکہ تو میرا نوکر ہے اور میں تینوں کہہ رہے ہیں کہ میرے محمد دی بات نو چھوڑنا. مثال دیتا ہوں تواڈے جٹاں واسطے. حدیث دے اندر ہے کہ جدوں آدمی دی ہوا خارج ہو جائے تو دا وضو ٹوٹ جائے. دا کی ہو جاتا ہے؟ اور بولو، وہ دا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہیں عقل دے خلاف ہے کہ ہوا نکلی، جتھوں نکلی ہے عقل دا تقاضا ہے کہ بندہ استنجا کرے. ہوا جتھوں خارج ہوئی ہے دھونا اس نو چاہیے، استنجے دا حکم کوئی نہیں. ہوا کتھوں نکلی ہے؟ دھونا منہ میں، دھونے ہاتھ میں، دھونے پیر میں، دھونا جنہاں مسا سر دا کرنا ہے. عقل دا تقاضا ہے کہ جتوں ہوا خارج ہوئی اس نو دھونا چاہیے. پر اساں اپنے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرما دیتا ہے اے امر تعبدی ہے کہ اساں اللہ دے نوکر ہیں. اللہ نے فرمایا تو میرا بندہ ہے، تو میری من ہے. میں تینوں آکھیا میرے محمد دی حدیث نو سن کے سنی نہیں کرنی، کٹ نہیں کرنی. اساں کہ اللہ ساری سمجھ وچ نہ بھی آوے اساں اونجے کرنا جویں مصطفیٰ نے آکھیا. مثال دے طور پہ توجہ کرنا، نمازوں دیاں رکعتاں نو دیکھ لو. صبح دیاں 2 رکعتاں، ظہر دیاں فرض 4 رکعتاں نے، عصر دیاں 4 رکعتاں نے، تے مغرب دیاں بولو ساری سمجھ وچ گل نہیں ہے یارو. ظہر سویرے دیاں 2، ظہر دیاں 4، عصر دیاں 4، وقت عشاء دیاں 4 تے مغرب دیاں 3 کیوں؟ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ مغرب دیاں 3 رکعتاں کیوں؟ ساڈی سمجھ وچ نہیں آندا اس دا کیا مفہوم ہے، کس واسطے 3 نے. اساں اے امر تعبدی سمجھ آئے نہ آئے اساں اس نو حق سمجھنا ہے کہ جو مصطفیٰ نے کیتا وہ حق. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ دے پیارے پیغمبر دا ایک اور حدیث نال بات سمجھا دینا. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ سجے ہاتھ نال کھانا کھا، کل بے یمین ایک، سجے ہاتھ نال کھانا کھا تے کھبے ہاتھ نال کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا. کھبے ہاتھ نال کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے. جٹو میں تانوں سمجھیندا پیا بھراواں، سجا ہاتھ بھی پاک ہے تے کھبا بھی پاک کے. فرض کرو ایک آدمی دا کھبا ہاتھ پاک، انہوں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، یہ پلیت نہیں ہے، یہ کسے کھانے دے اندر، پانی دے اندر، دودھ دے اندر پا دیندا ہے. کھبا ہاتھ تے دودھ پانی پلیت نہیں ہوندا. توجہ کرنا، کھبا ہاتھ بھی پاک ہے تے سجا ہاتھ بھی. اگر ایک آدمی سجے ہاتھ نال کوئی گندگی کوئی شے کوئی کردا ہے استنجا چ کریندا دھو لیندا ہے بھی پاک ہے. ان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھبا ہاتھ بھی بندے دا ہے یہ بھی پاک ہے، اس نال کھاونا نہیں. سجا ہاتھ پاک ہے، اس نال یہ بھی پاک ہو جاندا اگر گندگی لگ جائے. تے اللہ دے رسول فرمایا سجے ہاتھ نال کھاونا تے کھبے نال استنجا کرنا ہے. اے گل ساری سمجھ وچ نہیں آتی. کھبے نال استنجا یہ بھی ہاتھ پاک ہے، سجا بھی پاک ہے. سجے نال کھاونا ہے، سجے نال استنجا نہیں کرنا، کھبے نال کھاونا نہیں. اے چیز عقل دے اندر آندی نہیں. پر اساں منی کیوں؟ امر تعبدی اس نو آکھدے نے کہ اساں نوکر ہیں، ساڈے مالک دا جو حکم آ گیا اساں تسلیم کریں.
یہ ہے اہل حدیث جو نبی دی کسی حدیث میں بھی عقل تے دنیا دی کسوٹیاں تے نہیں پتھرا خدا عقیدہ جویں قرآن برحق ہے انہی مصطفیٰ دی حدیث بھی برحق ہے جویں قرآن دے اندر شک کوئی نہیں حدیث رسول اللہ دے اندر بھی شک نہیں اور آج میں توڑی محفل دے اندر کہہ رہا جویں کتاب اللہ دا منکر کافر ہے توجہ کرنا میں دلیل نال بات کروں گا انہیں نبی کی حدیث کا منکر بھی کافر ہے مولوی نہیں پسینے آ جاتے شریعت کے اندر آدم علیہ السلام کو لا کے سونے مصطفیٰ تک چند عقائد نظریات اور بنیادی اعمال مشترکہ عقیدہ توحید ہر نبی دے اندر ہر نبی دی امت میں دیتا گیا قیامت دا عقیدہ ہر نبی دی امت ہے ہر نبی دا عقیدہ رہا ہے قیامت دا موت تو بعد زندگی دا نماز دا روزے دا زکات دا ہر نبی دے اور عقل حلال ہر نبی دے اسی طریقے نال ہر امت نو نبی دی بات مننا فرض قرار دیتا گیا آدم علیہ السلام کو لا کے مصطفیٰ تک جڑا نبی دی حدیث نہیں مندا وہ مسلمان نہیں بن سکدا مثال دے طور تے موسیٰ علیہ السلام توجہ کرنا موسیٰ علیہ السلام فرعون دے کول آئے فرعون کو دعوت دیتی توجہ کرنا موسیٰ علیہ السلام تے تورات اس وقت نازل نہیں ہوئی تورات کدوں نازل ہوئی ہے جدوں فرعون غرق ہو گیا فرعون غرق ہو گیا بنی اسرائیل نو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے پار چلے گئے پھر تورات نازل ہوئی ہے فرعون دے زمانے کی تورات کتاب اللہ نازل نہیں ہوئی فرعون کافر بنے تے موسیٰ دی حدیث تے انکار دی وجہ کر کے بنے فرعون کتاب اللہ دی وجہ کر کے کافر نہیں بنے منکر ہون دی وجہ کر کے تورات کا منکر فرعون نہیں بنے فرعون اجی دنیا سے ہائے جس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تورات کدوں نازل ہوئی ہے کتاب اللہ جدوں فرعون غرق ہو گیا ہے فرعون اپنی زندگی کتاب اللہ کا منکر نہیں بنے کافر ہو کے مرے تے حدیث موسیٰ کا منکر ہو کے موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کرے تے کافر ہو کے مر جاندا ہے تے مصطفیٰ جڑا سید الانبیاء ہے وہ دی حدیث تے انکار کرے تے سن ہے مسلم یہ قرآن حق ہے انہیں سونے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ دی حدیث بھی ہے آؤ سنو قرآن اللہ رب العزت فرمانے نے یا ایوہ الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم اللہ پاک فرماندہ لوگو تواڈے کول میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے جو کچھ بھی لے آئے حق کے نہ ہے آؤ قرآن مجید دے اندر اللہ فرما دینے قرآن دی دوسری آیت یا ایوہ الناس قد برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قرآن دی ہو رہی ہے سنے اج تینوں سناواں کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث بھی انہیں حق ہے جویں اللہ دا قرآن حق ہے قرآن بھی منزل من اللہ ہے حدیث بھی منزل من اللہ ہے اللہ پاک فرمانے قل جاءکم الحق من ربکم او لوگو سن لو اللہ نے سنے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حق دے کے بھیجے ہے اللہ دا پاک پیغمبر حق لے کے آئے اِنَّا
انزلنا الیک الکتاب بالحق فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور سن قرآن، اللہ فرماتا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاحکم بین الناس۔ او میرا یارا میں تینوں حق دے کے بھیجے، تیرے تے جڑی شریعت بھی نازل میں کیتی ہے اے قرآن دی شکل دے اندر ہوئے، حدیث دی شکل دے اندر ہوئے، میں ساری دی ساری حق تے محمد رسول اللہ دے نازل کیتا نا۔ کیف یہدی اللہ قوم کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ پاک فرمانے نے اس قوم نو میں کیویں ہدایت دی پٹڑی تے چڑھا دیواں جڑے محمد نو حق بھی منیندے تے مصطفیٰ بھی بات نہیں پہ منیندے، حدیث نہیں پہ منیندے۔ آج حدیث کہے پر ساڈے بابے نہیں منیندے، حدیث کا بخاری شریف دے اندر ہے پر ساڈے امام نہیں منیندے۔ اللہ پاک فرمانے نا سالما تو کلمہ محمد دا پڑھن والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق۔ اللہ فرمانے یہ یہودیاں کو پوچھ لیں، عیسائیاں کو پوچھ لانا، کلیاں بھی آخر نے کہ یار گل تا ٹھیک ہے، محمد دی جڑی شریعت حق ہے، مصطفیٰ دی رسالت حق ہے، محمد رسول اللہ دا بول حق ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ یہودیوں کو پوچھے میرا پاک پیغمبر، وہ بھی آخر کہ محمد تے جو کچھ نازل ہویا ہے وہ حق نازل ہویا ہے۔ آسور قرآن الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ فرمانے نا حق نازل کیتے میں، اے میرا اللہ کیڑی شے نازل کیتی؟ اللہ پاک فرماتا فاذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ واتقوا اللہ۔ اور میری نعمت میں یاد کرو، میں تو ڈرتے صرف قرآن نازل نہیں کیتا ہے، انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، میں قرآن بھی نازل کیتا ہے کہ قرآن سمجھاون دا طریقہ ہے یا سنت محمد بے اتفاق السلف۔ امام ابن قیم کتاب الروح دے اندر لکھ دے رہے کہ الحکمہ ہے یا سنت محمد میں صحیح محمد دا اسوہ حسنہ دے طریقہ تے سنت بھی آپ نازل کیتی ہے۔ یہ کتاب دے اندر قرآن ہے نماز نازل کیتی ہے، انہیں صحیح محمد نماز دا طریقہ بھی میں سکھایا ہے۔ جنہیں زکاة میں قرآن نازل کیتی ہے، زکاة دا نصاب بھی میں نازل کیتا ہے۔ جنہیں قرآن دے اندر روزہ میں حکم روزے دا نازل کیتا ہے، روزے دے توڑن والیاں تے بچان والیاں چیزاں مصطفیٰ دسیاں نے وہ بھی میں آپ نازل کیتیاں نے۔ اللہ پاک فرماندا جند جیوی میرا یار وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میں تے محمد تے جی قرآن نازل کیتا ہے، انہیں تے مصطفیٰ تے میں سنت بھی نازل کیتی ہے، تیری سنت تے تیرا طریقہ بھی میرا نازل کیتا ہویا ہے۔ یہ قرآن حق کے، انہیں حدیث بھی حق کے، اہل حدیث تو خوش
قسمت ہے رب کعبہ دی قسم بے شک تیرا باپ ناراض ہو جائے تو پھر بھی خوش قسمت ہے اہل حدیث تیرے پیرا تیرے نال بائیکاٹ کر دیں پھر بھی تو خوش قسمت ہے اہل حدیث تیرا خاندان تیرے نال ناراض ہو جائے پھر بھی تو خوش قسمت ہے اہل حدیث تیری زندگی کا ایک ایک کردار تیری زندگی کی سوچ کا محور ہے تو محمد رسول اللہ ہے جس کا پھول کے بات کرنا بھی اللہ نے شریعت بنا دی یہ ہے حدیث کا کیتا میرے نبی دی ہر بات کیا ہے بولو او بولو اللہ فرمانے سونیا میں حق نو تیرے اگے پیچھے رکھے بل جا بل حق وصدق المرسلین میرا محمد حق لے کے آیا ہے جو بھی لے کے آیا ہے حق لے کے آیا ہے اللہ فرمانے سونیا جویں قرآن نے اپنی کتاب تے شریعت بنایا ہے تے محمد دی زبان وچ نکلے ہوئے فتوے نو میں شریعت قرآن دی طرح بنایا ہے آؤ بخاری شریف اور مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اللہ دی قسم اہل حدیثو فخر نال کہہ سکتے دنیا میں اور تقریب بخاری منان والے آپ بیٹھ جانے ہیں بخاری کے صفحے کھول کے میں تینوں حدیثاں سناندہ جانا ذرا من کے تے بھی کھا مولویوں نے موت آ جائے گی اس نے نہیں یہ پیچھے لکھی ہوئی یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے آئے ہائے سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا دو آدمی اللہ کے رسول سنے مصطفیٰ کرو آپس دے اندر جھگڑا لائے کے آ گئے نے فقال احدهما اقضِ بیننا بکتاب اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اساں تواڈے کول آئے ہیں ساڈا فیصلہ کرو کہ دنال بکتاب اللہ توجہ کرے ایک آخدے پین ساڈا فیصلہ کرو اللہ دی کتاب دے مطابق وقال اللہ خرو اجل یا رسول اللہ دعا فریقی اکھن دجیا یا رسول اللہ فضل بیننا بکتاب اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈا فیصلہ اللہ دی کتاب دے مطابق کرونا وَأَذِّنْ لِي اللہ تکلم اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سانو مینوں اجازت دیو اور میں اپنی گل سنینا تانوں اپنا واقعہ سنینا ہے آپس دے اندر ساڈا جڑا جھگڑا ہے میں تانوں سنینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا تکلم گل کر سنا اپنا واقعہ ہے ایک بندہ واقعہ سنیندا پیا تے سونا ان ابنی اسیفنا لا فزنا بامراته اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا ایک پتر اے اس بندے دا نوکر ہائی اے دے کول مزدوری کرندا فزنا بامراته پتہ ایو جہا بدبختی دا حال آیا ہے کہ اس نے دی عورت نال زنا کر بیٹھا فاخبرونی مینوں کچھ لوگوں نے آکھیا اِنَّا لَا ابْنِ کر رجم تیرے پتر نو رجم کیتا جائے گا پتھراں نال مار مار کے ختم کیتا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جی میں وقت نال کمپرومائز کیتا ففتدیت بہی بمیت شاعت ناؤ جاریت لی اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نال کمپرومائز کیتا صلح کر لئی تے میں نو آکھیا میں 100 بکری بھی تینوں دینا تے قربانی بھی دینا ہے اے جلے میرا تے دا معاہدہ ہو گیا ہے ثم انی سالت اہل العلم
مل میں اہل علم کو پوچھے کہ میں بندیوں دسو عالمو اس طریقے نال میرا پتر کوانا ہاں تے کو زنا ہو گیا ہے مینوں لوکاں کہ تیرے پتر نو رجم کیتا جائے گا پتھراں نال مار مار کے ختم کر دتا جائے گا میں اس بندے نو 100 بکری بھی دتی ہے تے نال میں اس بندے نو ایک باندی بھی دتی ہے نا مینوں اہل علم آکھن لگے کوئی نہ انا لا ابن کا جلد میتن و تغریب عامر ہے او بندہ تیرا پتر کوارا ہے انہوں تو صرف 100 کوڑا لگنا ہے تے 1 سال دی جلاوت نہیں ہونی ہے تو انی بکریاں دے بیٹھا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ إِمْرَاتِهِ الرَّجَمِ رجم کا پتھرا نال مار مار کے تے ختم کرنا ہے تے دی بیوی نو کرنا ہے کیوں جو شادی شدہ کو زنا ہووے انہوں پتھرا نال رجم کیتا جاندا ہے پھر رجم کا ایدی زال ہونا ہے دی بیوی ہونا ہے تیرے پتر نو تے میاں 1 سال دی میاں جلاوت نہیں ہونی ہے 100 کوڑے ہونے نے اے گل سنائیے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے والذی نفسی بیدہی لأقضین بینکما بکتاب اللہ توجہ کریا ہے اللہ کے رسول آکھن کے امیاں مینوں اس ذات دی قسم ہے جن دے قبضے وچ میری جان ہے میں تہاڈا فیصلہ اللہ دی کتاب دے مطابق اللہ دی بولو توجہ کرنا کتاب اللہ کو مراد قرآن صرف نہیں کتاب اللہ کو مراد مصطفیٰ دی شریعت ہے جس وچ حدیث بھی شامل ہے اللہ دے نبی آکھے میں اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلہ کراں گا اللہ دے نبی فرمانے کو میاں او گل سنا من والیا فاما غنمک وجاریتک رد علی اللہ دے نبی نے اس فیصلے دے اندر 4 شکاں بیان کی کتنی شکاں بیان کی 4 شکاں تیریاں بکریاں بھی واپس تیری لونڈی بھی واپس اور تیرے پتر نو 100 کوڑا ماریا جائے گا تیسری شک تے 1 سال اس نو جلا وطن بھی کیتا جائے گا یہ تیسری شک ہو گئی پہلی شک تیریاں بکریاں تیری باندی واپس اس فیصلے کی دوسرا حصہ دوسری شک تیرے پتر نو 100 کوڑا لگایا جائے گا تیسری شک اس نو جلا وطن کیتا جائے گا اور اگے فرمایا اما انت یا انیس او انیس جاؤ کل جا کے ایدی بیوی کو پوچھو فینے طرف اگر وہ اقرار کرے فرج مہاں اس نو رجم کر دیونا اس کی بیوی نو رجم کرنا ایک اس نے دوسرے دے بیٹے نو 1 سال قید 1 سال جلا وطنی تیسری چیز اس نو کوڑے 100 لگائے جان گے چوتھا فیصلہ اللہ نے نبی دی اس فیصلے دی شک ہے تیریاں بکریاں بھی واپس ہون گیاں تیری باندی بھی کہ میں فیصلہ کے دے مطابق کرنا بے کتاب اللہ جاؤ قرآن مجید چاہ کے دیکھو قرآن 4 شکاں موجود ہیں قرآن 4 شکاں موجود ہیں اللہ دے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں تہاڈا فیصلہ بے کتاب اللہ دی کتاب دے مطابق کراں گا فیصلے دے اندر 4 شکاں نے بکریاں واپس لونڈی واپس قرآن ہے کسی جگہ تے قرآن دے اندر ہے کسی جگہ تے کہ کوارے نو 100 کوڑا بھی ماریا جائے گا اور 7 جلاوطنی بھی ہوئے گی 1 سال ہے قرآن دے اندر قرآن دی کیڑی آیت دے اندر ہے کہ شادی شدہ نو پتھرا نال رجم کیتا جائے گا کہ اللہ دے نبی کیا فرما رہے والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ من اللہ دی ذات کی قسم ہے میں اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلہ کرے گا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ صرف قرآن کا نام نہیں ہے محمد کی حدیث کا نام بھی کتاب اللہ ہے مصطفیٰ دی حدیث بھی اللہ دی کتاب و شریعت ہے یہ بھی مجموعہ ہے شریعت کا اللہ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا کے فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کتاب اللہ کے جو قرآن کے اندر ہے وہ شریعت ہے اور جو قرآن کے اندر نہیں وہ کتاب اللہ نہیں ہے. حضرات اللہ کی قسم ہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے جنہیں حلال قرآن جس کو حلال کرے حلال ہے, انہیں میرے نبی کی حدیث جس کو حلال کر دے وہ بھی انہیں حلال ہے, جنہوں قرآن حرام کر دے وہ بھی حرام ہے, جس نے مصطفیٰ کی حدیث حرام کر دے وہ بھی حرام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی وہی ہے جو قرآن مجید کی حیثیت ہے. قرآن بھی اللہ کی کتاب اور شریعت ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث بھی اللہ کی شریعت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 پاک فرماتے ہیں سونا میں تیرے ذمے صرف قرآن نہیں لایا. سنو قرآن. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. توجہ کرنا. اللہ پاک فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, میں اللہ نے احسان کیتا ہے ایمان والے ہو توڑے تے نعمتوں تے میری اور بھی بڑیاں نے پر اے میری اور نعمتیں جڑی سوا کلمے والے دے میں کسے نو نہیں دتی. اے میرا احسان ہے صرف مومناں واسطے. کیڑا ایو جہا احسان ہے؟ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماندا ہے کہ میرا احسان ہے کہ میں تواڈے وچوں من انفسہم میں تواڈے وچوں سب تو زیادہ لائق شریف انسان نو اشرف انسان نو رسول بنا کے بھیجے. من انفسہم دی ایک روایت ہے قرات من انفسہم بھی آندی ہے جس کا مطلب ہے تساں سارے وچوں نفیس ترین سارے وچوں جڑا اعلی ترین سب تو زیادہ جڑا اللہ دا محبوب انفسہم نفیس ترین انسان ہے میں انہوں رسول بنا کے بھیجیا ہے. اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اور سنو اللہ دی قسم جسا مقام محمد رسول اللہ کیوں بیان کرنے آئے زور کیوں دینے آئے کہ اج رسول اللہ دی اہمیت مک گئی ہے. پوچھ لے انہاں کولوں جڑے رسول اللہ دے مقابلے چ اپنے ملوانے دیاں سوچاں نو دین بنا کے لائے آندے نے. اللہ دی قسم کتنا جگر ہے اس بد نصیب دا ہے جڑا کالا کالا رسول اللہ نو اس واسطے چھڑیندا پیا ہے جو ساڈے بزرگ نہیں منندے. میں ساری کائنات دے بزرگ اودی جُتی دی خاک تو قربان چکراں جیندی پر اللہ فرماندا وکیل ہی یا رب او جڑ جیوی مینوں تیرے ہوٹھاں ہلایا دی قسم ساری کائنات دے ہوٹھاں وچوں غلط نکل سکدا ہے خلاف حقیقت نکل سکدا ہے. او میرا یار وکیل ہی یا رب میں تیرے ہوٹھاں وچ نکلی ہوئی کی لوکاں دی قسم چا کے آنا ہے جو کچھ میرا محمد بولیندا ہے وہ حق بولیندا ہے سچ بولیندا ہے. کیوں اس واسطے ہر کوئی اپنی مرضی نال بولیندا ہے. سنو اے حدیث کیوں کائنات دے ملا چھوڑی کھڑا ہے محمد رسول اللہ دے مقابلے دے اندر ہے. کیوں دنیا کائنات دی فقہ چھوڑی کھڑا ہے فقہ مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر ہے. کیوں بزرگاں دے اقوال ذری چھوڑی کھڑا ہے مصطفیٰ دے اوٹھاں وچ نکلے ہوئے بولاں دے مقابلے دے اندر ہے. اللہ فرماندا ہر کوئی اپنی مرضی نال بولیندا ہے. او اہل حدیث دا امام اللہ فرماندا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
اہل حدیثاں تیرا امام رب دی وحی نال بولیندا ہے جداں وی مسئلہ دسیا ہے اللہ دی وحی نال دسیا ہے جداں وی مسئلہ دسیا ہے اللہ دے حکم نال دسیا ہے اللہ فرمانے یتلو علیہم آیاتہ ایک منصب نبوت وچ فریضہ ہے میرا محمد قرآن دی تلاوت کر کے تانوں سنائندا ہے کہ اے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے اے قرآن دا حکم آیا ہے دعا میرے نبی دا منصب رسالت کیا ہے میزکیہم تہاڈا تزکیہ نفس کریندا ہے چھڑا قرآن دی آیت پڑھ کے سنا نہیں دیندا او میاں او شاگرد کدی کامیاب نہیں ہویا یہ جو پروفیسر صاحب کتاب دے الفاظ پڑھ کے سنا دے آخر پترا تینوں میں کتاب پڑھ کے سنا دیتی جا ہوں جا کے کامیاب آپ سمجھ لائے وہ کدی کامیاب نہیں ہوتا ہے اللہ پاک فرمانے لوگوں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ میرے نبی دا پہلا منصب رسالت اور میری نازل کیتے قرآن دی آیات پڑھ کے سنائندا ہے میزکیہم میں تہاڈا تزکیہ نفس کریندا ہے ہر وہ چیز جڑے تیرے نفس نو داغدار کر دے تینوں تیرے نفس نو جنت دے قابل نہ پہ بنیندی ہوے اونوں تیرے کول پاک تے صاف کریندا ہے قد افلح من تزکا اللہ پاک فرمانے تزکیہ نفس میرا محمد کریندا ہے اے جڑی شے نال کرے اپنے کردار نال کریندا ہے اپنی فہم و فراست نال کریندا ہے تریہ مقصد میرے پاک پیغمبر دی نبوت دا کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرا پیغمبر قرآن دی بھی تعلیم دیندا ہے قرآن بھی سکھائندا ہے والحکمہ قرآن کے عمل دا طریقہ بھی دسیندا پہ ہوندا ہے اس واسطے اللہ پاک فرمانے چھڑا قرآن آپ پہ سمجھ نہیں آندا کہ کوئی بندہ دیکھ کے پڑھ لیتے کہ قرآن سمجھ آ گیا ہے اللہ فرمانے جویں استاد کتاب دے سمجھاون دے اندر کتاب دے الفاظ تو زائد الفاظ نال سمجھیندا ہے اپنے اندر بندی سمجھ نال سمجھیندا ہے اللہ فرمانے میرا پاک پیغمبر یعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ پاک فرمانے قرآن کے عمل کا طریقہ بھی حکمت سنت بھی میرا محمد سکھیندا ہے مثال دے طور پہ قرآن مجید دے اندر اللہ فرماتا ہے او مسلمانوں فلیس علیکم جناح اللہ پاک فرماتا ہے کوئی حرج نہیں تواڈے اوتے ان خفتم من یفتنکم الذین کفروا اللہ فرماتا ہے جی جہاد دے اندر میدان جنگ دے اندر ہوے تو تے جے کر تینوں دشمن دا خوف ہوے اٹھے نماز قصر پڑھ لئی کر 4 دی بجائے 2 رکعت نماز پڑھ لئی کرو یہ میدان جنگ دے اندر ہونا ہے میدان جنگ دے اندر دشمن مقابلے وچ کھڑا ہوے تانوں جے ڈر ہوے جے نماز پڑھیے تے دشمن حملہ کر دے گا اللہ فرماندا 2 نماز پڑھ لیا کرو 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو آہ اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے او میاں جے تو سفر پہ ہوے باویں ہیلی کاپٹر پہ ہوے گھوڑے پہ سوار ہو کے آوے اونٹ پہ سوار ہو کے آوے بڈی پہ سوار ہو کے آوے یہ تو مسافر ہوے تے وقت سفر دی حالت دے اندر بھی 2 رکعت نماز تو نم پڑھ لے کر قصر کر لے کر میرا سوال ہے اللہ تو اپنے قرآن اللہ دی کلام ہے تے محمد دی حدیث تے زمینی ہوئی نہیں عزت میت شخص دے اندر پہ جانے آئے ایک قرآن پڑھی تے حدیث زمینی وہ پر نصیبہ جڑے راویوں تے جو قرآن سنایا ہے انہاں راویوں تے محمد دی حدیث سنائی ہے انہاں راویوں تے کالا رسول اللہ سنایا ہے اللہ پاک فرمانے نے اور نماز قصر کرن والے آئے یہ تم جہاد پہ ہوئے تے قصر کرے تاہمیں ٹھیک ہے تو میرے قرآن کو منے آئے تے جے کر تم سسرال گیا ہوئے
پہ ہوئے بازار جاندا پہ ہوئے ایک شہر تو دوسرے شہر جاوے تے جے کسر چ کرے تے تو میرے محمد دی منیندا پہ ہے جیڑا میری منے او بھی برحق ہے تے جیڑا میرے محمد نے منے او بھی برحق ہے حضرات وقت زیادہ ہو جائے نا تے پھر بندے نوں بات اپنی ختم کرنی چاہیے کیونکہ دیگر خطیب بھی ہیں تے تانوں پتہ ہے کہ ساڈے سٹیج سیکٹری تے پڑھی لکھی عالم نے ماشاءاللہ تے حوصلے والے پنڈی دے اندر ایک بڑا خطیب تقریر پہ اگر میں بات ختم کر دیتی میں صرف انہاں دے حوصلے دی داد واسطے تے پچھوں ٹائم ختم ہو گیا یہ تو کرسی ہے خطیب کھڑو تے تقریر پہ کریندا انہاں تھوڑی جی کھری نوں نا ہاتھ لایا اے مطلب ہوندا کہ مولوی صاحب بریک ٹیشن آ گیا مولوی جوش وچ آئی وہ لگا رہ گیا وہ تھوڑا جہا ہور جھجایا لیکن وہ پھر بھی نہ رکا اخیر مولوی صاحب کی زور دی تلو ستھن چھکی تے مولوی لاسٹ تک پائی بیٹھا تے کھلو تے کھڑا تقریر کریندا اور ستھن کھلے لگی آئی تے اللہ دا فضل ہے میں بیٹھ تقریر کریں لاسٹ تک بھی کو نہیں پائی ہوئی تے ساڈا جڑا سٹیج سیکٹری ماشاءاللہ بھی ہمت تے حوصلے والا ستھن چھکنے والا نہیں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ